اچھا، دوسری بات ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے. جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی. کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں. اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر کی بات. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں. شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں. تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ. اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں. ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں. آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے. سنی کے طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے. تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے. آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی. تو صرف نماز میں نہیں، باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے. سنی مذہب نہیں ہے یہ. تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو. اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے. گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے. لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو. کیونکہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہم ہوگا نا وہ گلا کم از کم نہیں کاٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو گائے ماتا بددعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ گلا کاٹو اس گائے کا، ذبح کرو، گائے ذبح کرو. تبھی بنی اسرائیل نے حیل و حجت کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کاٹ لیں گے، دمبا کاٹ لیں گے، یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے، بقرعید کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی؟ گائے کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر لوں میں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی. اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہتے گائے کاٹو تو کہے گا ٹھیک ہے گائے کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا، ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے، تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوا لو. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو؟ گائے کاٹنی پڑے گی، بکری نہیں، دمبا نہیں، اونٹ نہیں، گائے کاٹو. تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے. تبھی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے، اللہ نے کٹوائی. تو یہ جب تک دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا، جب تک کہ اس کی علاج خود نہیں کرتا. تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں. اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا. باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے. تو میں بار بار بتاتا ہوں یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے. اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش، کیونکہ تھوڑا سا چھیڑیں گے نا وہ بہت چھڑ جاتا ہے. پھر آدمی کسی کو ذرا سا آپ نے اگر یوں کر کے ابھی چھیڑ کے دیکھیں کسی نمازی کو باہر، ذرا سا چھیڑیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے ہاتھا پائی، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتا آدمی. پھر تھوڑا بھی نہ چھیڑے، اپنے کام سے کام رکھیں. جو آپ سے ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے، جیسے آپ لوگ تو خود مجھ سے یہاں آئے ہیں نا سیکھنے کے لیے،
بیان سننے کے لیے. تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے گھر جا کے میں نے آپ کو خود سے چھیڑا ہو کہ یہ سفر میں شادی کیوں نہیں کر کے, اتنی ربیع الاول کی ڈیٹ کیوں لی ہے بچی کی آپ نے. جب میں نے آپ کو بیان میں سمجھایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے, تو پھر ربیع الاول تک چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آیا کسی کو؟ بھائی پھر جو آپ ربیع الاول میں کریں, آپ کریں ہی نہیں سرے سے شادی, ساری زندگی کمارے رہیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ تو چھیڑ چھاڑ کا زمانہ نہیں ہے. البتہ اپنے عقیدے پر کم از کم مضبوط رہیں. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں. تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں, اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے, یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی, محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے, تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی, اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے, کیسے, یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو. طیبات, دیکھیں طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب, پاکیزہ, تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے. وہ چیز جو نفیس ہو, جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہو, اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے. تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز ہو, اس کو طیب کہا جا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے, آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض لوگ کیا کرتے تھے, جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی, تو بعض لوگ کیا کرتے تھے, زکوٰۃ میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا, یہ ویسی بیکار ہے, کسی کے کام کی نہیں ہے, تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے. اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو, جو کچھ تم کماتے ہو نا, کاروبار کرتے ہو, اس میں سے پاکیزہ چیز یعنی نفیس چیز خرچ کیا کرو. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو. تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے, اور جو آپ کماتے ہیں, ارننگ ہے تجارت کے ذریعے, اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. زکوٰۃ کے حکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں, میرے اس پہ کلپ ہیں, علماء بھی بتاتے رہتے ہیں, وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکوٰۃ یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے. یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو, جو کچھ بھی کماتے ہو نا, چاہے تمہاری جاب ہو, تمہاری سیلری ہو, تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو. ایک ترغیبی حکم ہے. اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے, اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے. لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم کما, یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کس میں سے کرنا ہے, جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے, اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں, کہیں سے ہدیہ آ گیا, ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی, تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا. وہ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, اس میں سے تو کرنا ہے. جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا, جو محنت سے کمایا ہے, چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو. یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا. اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے, وہ تم نے نہیں اگائی ہے. مما اخرجنا لکم, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے. دوسری بات یہ کرنا کیا ہے, پاکیزہ مال, وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ, خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو. خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں, یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں, تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی. آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں, تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی, تو اب جو صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے, وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی, اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں بھی اب صدقات و خیرات کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو.
تنفقون یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے۔ یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے۔ ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے، خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا اس میں یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے کہا نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے۔ اس میں دو حالتیں مستثنیٰ ہیں، دو صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دو۔ اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا